اصغر گونڈوی تعارف و تمہید۔ اصغر گونڈوی کا شمار جدید غزل کے معماروں میں ہوتا ہے، لیکن یہ جدید غزل کلاسیکی غزل ہی کی توسیع ہے، جس میں کہیں کہیں نئے رنگ کی جھلک بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ اقبال، فراق، یگانہ کے ہاں جس نئے قسم کی بے چینی اور اضطراب کا پتہ چلتا ہے، وہ نہ تو فانی، نہ حسرت اور نہ ہی اصغر کے یہاں نظر آتا ہے۔ فانی، حسرت اور اصغر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے غزل کی مخالف فضا کے دوران اپنے اعتماد کو قائم رکھا اور روایت کے بہترین عناصر سے اپنی غزل کو ایک نئی زندگی دی۔ روایت سے انہوں نے جو رشتہ قائم رکھا ہے یا روایت سے انہوں نے جو کچھ اخذ کیا ہے، اس بنیاد پر انہیں روایتی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ روایتی محض روایت پرست اور مقلد ہوتا ہے۔ مذکورہ شعراء نے لکھنؤ اور دہلی دبستان کی تخصیص کو رد کیا، غزل کو رقیق اور مبتذل جذبوں سے پاک رکھا۔ اصغر کی شاعری پاکیزگی نفس کی شاعری ہے، جس میں بے ساختگی اور برجستگی ہے، تفکر ہے، بلاغت و پختکاری ہے۔ اصغر اور فانی کے اسلوب شعر کی سب سے بڑی خوبی اس میں جامعیت کا وہ پہلو ہے جس کی وضع گہری سنجیدگی اور رفعت خیال سے قائم ہوئی ہے۔ اصغر شعر نہیں کہتے، رقص کرتے ہیں، جیسے عالم وجد میں ان کے ہونٹوں سے یہ شعر ادا ہوتے ہوں۔ اس پائے کی تخیل کی رنگینی و رعنائی ان کے کسی اور معاصر کے یہاں نہیں ملتی۔ سبق کا مقصد۔ اصغر گونڈوی 20ویں صدی کے ان اہم شعراء میں سے ایک ہیں جن کی غزل اپنی کئی خصوصیات کی وجہ سے منفرد کہلاتی ہے۔ انہوں نے غزل کو ایک نئی زندگی دی، اس کی داخلی بساط کو وسیع کیا۔ ان کے یہاں رعنائی خیال اور حسن بیان کا خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی غزل کی آبرو کیوں ہے۔ اصغر کی غزل کی صحیح قدر شناسی ہو سکے اور ہمارے طلباء ان کے کلام کے بارے میں اپنی ایک متوازن رائے قائم کر سکیں، اس کے لیے درج ذیل عناوین قائم کیے گئے ہیں۔ غنائیت و تغزل، مضامین کا تنوع، شعری اسلوب۔ غنائیت اور تغزل۔ اصغر فانی کے معاصر تھے، دونوں کے کلام میں بعض چیزیں مماثل ہیں اور بعض چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ دونوں کا لب و لہجہ پاکیزہ اور مہذب ہے۔ دونوں کے یہاں فکر انگیزی کے ساتھ ساتھ نزاکتیں اور لطافتیں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن فانی کے کلام میں دل سوزی و جاں سوزی کا پہلو زیادہ نمایاں ہے، جبکہ اصغر جوں جوں عمر رسیدہ ہوتے گئے ان کے یہاں طہارت اور پاک بازی کا عنصر فروغ پاتا گیا۔ اسی لیے ان کی شاعری خواص کی شاعری ہو کر رہ گئی ہے۔ یہی چیز ان کی شخصیت میں بھی جھلکتی ہے۔ شروع کے اصغر اور بعد کے اصغر کی زندگی میں بڑا فرق و تضاد ہے۔ خواجہ احمد فاروقی نے ان کی وزاداری، صاف ستھرے پن، پاک بازی اور وزاداری کو ان کی شخصیت و شاعری کے ساتھ مربوط کر کے دیکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جس طرح ان کی گفتگو، وضع، لباس، معاشرت میں ذوق اور سلیقہ کار فرما ہے، ایسے ہی ان کا آرٹ بھی بہت رچا ہوا اور بڑی ریاضت کا نتیجہ ہے۔ یہ بقول سرور ڈھاکے کی ململ اور لکھنؤ کی جامدانی کی طرح بڑا شریف آرٹ ہے۔ وہ اپنے دامن میں ذرا سی گرد کا دھبا گوارا نہیں کر سکتا۔ اصغر کی شاعری ان کی زندگی کا آئینہ ہے، اور جس طرح ان کی زندگی اعلیٰ معیار کی تھی، ایسے ہی ان کے کلام میں ایک شعر بھی ایسا نہیں ملتا جو معیار تہذیب سے گرا ہوا ہو۔
اصغر کے یہاں سوز و گداز کی کمی ضرور ہے، اور وہ تاثیر جو فانی کی درد انگیز شاعری میں ملتی ہے، اور وہ روشن فکر اور کشادگی نظر جو حسرت کے آہنگ کو دلکش بنا دیتی ہے، اصغر کے یہاں اس کا گزر کم سے کم ہے۔ لیکن فانی اور اصغر دونوں ہی غالب کے خوشچی ہیں، دونوں نے غالب کے اسلوب سے زبان و بیان کی نزاکتوں کا فن سیکھا ہے، لیکن فانی نے غالب سے جینے کے طریقے نہیں سیکھے، اور اصغر نے غالب کے ویژن کی مضمرات پر غور نہیں کیا۔ اسی لیے فاروقی صاحب کا یہ خیال ہے کہ اصغر کے یہاں رنگینی و شائستگی اسلوب ہی سب کچھ ہے، جبکہ یہ محض ایک محدود قسم کی رائے ہے۔ اصغر بھی مشاہدہ حق کی گفتگو میں باد و ساغر کے بغیر بات نہیں کرتے۔ اکثر ان کے لہجے میں ایک سرشاری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ تمام دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو کر وجدان کی وادی میں کھو جاتے ہیں۔ سرشاری کی یہ کیفیت ان کے آہنگ کو بھی نشاتیہ بنا دیتی ہے، جیسے وجد کے عالم میں ان کی زبان سے شعر ادا ہو رہے ہیں، جیسے حافظ کی روح ان کی روح میں گھل مل گئی ہو، جیسے وہ رقص بر انداز ہوں۔ اپنے اندرون میں ڈوب جانے کی یہ کیفیت ان کی صوفیانہ طبیعت کی مظہر ہے، جو اپنے حال میں مست ہے اور سرمستی ہی کو حاصل زندگی سمجھتے ہیں۔ کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں صحرا پر، کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں صحرا پر، کبھی ذرے میں گم ہو کر اسے صحرا سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسا دیکھ کر چپ ہوں بہار عالم امکان، کوئی ایک جام پی کر جس طرح سرشار ہو جائے۔ زمانہ ہے کہ خوگر ہو رہا ہے شور و شیون کا، یہاں وہ درد جو بے نال و فریاد ہوتا ہے۔ میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیراں بنا دیا، آلام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا۔ ان اشعار کی روشنی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اصغر صرف رنگینی خیال کے شاعر ہیں، ان کا غنائی لہجہ ان کی مستی و سرشاری کا پروردہ ہے، ایک بے خبری و بے خودی کی کیفیت ہے جسے خودی و خبر کا منتہا کہنا چاہیے، جو ان کی شاعری کو ان کے دوسرے معاصرین سے ایک الگ درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصغر کے کلام میں بے ساختگی، غنائیت، ترنم اور لطافت و کیف کا پہلو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اصغر کے کلام کو پڑھنے والا بھی رقص کی کیفیتوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اصغر کی دروبینی انہیں زندگی کی کڑوی سچائیوں اور روز و شب کی کلفتوں سے منقطع کر دیتی ہے۔ ابواللہ صدیقی بھی اصغر کے کلام میں تصوف کے مضامین کی عام افسردگی، پامالی اور کملاہٹ کی جگہ ایک رقص، کیف اور وجد کی کیفیت دیکھتے ہیں۔ بقول ان کے، ان الفاظ اور تراکیب میں حسین آبگینوں کی نفاست اور نزاکت ہے، اس میں جوش اور ولولہ، ہنگامہ اور شور کی بجائے ایک دھیما پن ہے، جیسے کسی نرم رو اور سبک سیر شیریں چشمے کی روانی میں پایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں نغمے کی لے بہت اونچی سروں میں نہیں بلکہ مدھم سروں میں جو نغمگی ہے، اس سے اثر آفرینی میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اسلوب احمد انصاری کی نظر میں اصغر سر تاپا جذب و کیف، رنگینی و رعنائی اور جذبے کی عفت اور جمال کے شاعر ہیں۔ ان کے یہاں ماورائیت کا غلبہ کسی قدر زیادہ ہے اور ارضیت و جسمانیت کے نسبتاً کمی ہے۔ ان کے کلام میں 3 عناصر مرکزی اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اول بڑی حد تک موضوعی بلکہ عینی نقطۂ نظر، دوسرے
متصوفانہ تجربے سے لگاؤ اور شغف، اور تیسرے جمالیاتی احساس۔ ظاہر ہے اصغر کے یہاں جمالیاتی احساس بے حد توانا ہے، جس کے باعث ان کے کلام میں غنا و تغزل کی کیفیت جا بجا اثر گیر اور احاطہ گیر ہے۔ مضامین کا تنوع۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اصغر محض متصوفانہ کیفیات کے شاعر ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تصوف ان کے کلام میں ذاتی تجربے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ صوفیانہ اصطلاحات و مسائل کو مختلف پیرایوں میں بھی بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے بیان کسی علمی تجربے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ان کا وجودی تجربہ ہے۔ ہر جگہ ان کی ذات کی شمولیت سے بھی ہم دوچار ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے صوفیانہ تجربوں میں بھی تنوع اور رنگا رنگی پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے بے ساختگی کا عنصر بھی غالب ہے، جو تصوف سے ان کی جذباتی اور روحانی رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ فانی کی طرح فنا کے قائل نہیں ہیں، اور نہ موت کو راہ نجات خیال کرتے ہیں، نہ دنیا سے فرار اختیار کرتے ہیں، نہ دنیا والوں یا خدائے مطلق سے کوئی شکوہ و شکایت کرتے ہیں۔ فطرت کے مظاہرات سے اپنے معانی کو کس طرح جلا بخشی جاتی ہے، اصغر کو یہ فن خوب آتا تھا۔ مثلا یہ شعر دیکھیں: چمن میں چھیڑتی ہے کس مزے سے غنچہ گل کو، چمن میں چھیڑتی ہے کس مزے سے غنچہ گل کو، مگر موج صبا کی پاک دامانی نہیں جاتی۔ زمیں سے تابہ فلک کچھ عجیب عالم ہے، یہ جذب مہر ہے یا آرزو شبنم ہے، یہ ذوق سیر، یہ دیدار جلوہ خورشید، بلا سے قطرہ شبنم کی زندگی کم ہے۔ اصغر نے تصوف کے مضامین سے الگ ہٹ کر بھی دنیا کا مشاہدہ و مطالعہ کیا ہے۔ زندگی اور زندگی سے ملنے والے تجربوں کو انگیز کرنے کا ان کا ایک الگ انداز ہے۔ وہ روتے بسورتے نہیں ہیں، حوصلہ مندی سے کام لیتے ہیں، کہیں کہیں زیر لبی اور نجی علامتوں کے پردے میں عزم و عمل کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ انہیں یہ شکوہ ہے کہ زمانہ شور و شیون کا خوگر ہے، جبکہ وہ اپنے درد کو بے نالہ و فریاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے: غزل کیا ایک شرار معنوی گردش میں ہے اصغر، یہاں افسوس گنجائش نہیں فریاد و ماتم کی۔ کیوں شکوہ سنجے گردش لیل و نہار ہو، ایک تازہ زندگی ہے ہر ایک انقلاب میں۔ وہ موت ہے کہ کہتے ہیں جس کو سکون نصیب، وہ عین زندگی ہے جو ہے اضطراب میں۔ گویا اصغر نے نہ گردش لیل و نہار کے گلہ گزار ہیں، اور نہ فانی کی طرح موت کو ذریعہ نجات نہ ابدی سکون گاہ سمجھتے ہیں، بلکہ زندگی کی بے چینیوں کو کمال ہنرمندی سے انگیز کر لینے کا نام زندگی ہے۔ زندگی میں اگر انقلابات و تغیرات پیدا نہ ہوں تو وہ ایک مشین بن کر رہ جائے، بلکہ ہم انقلاب کے اس تصور کو سیاسی زندگی سے مربوط کر کے دیکھیں تو ان کا نظریہ ہے کہ انقلاب ایک بڑی تبدیلی کا موجب ہوتا ہے۔ جس قوم یا فرد میں کبھی کوئی تغیر ہی واقع نہیں ہوتا، اس میں امکانات کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اصغر انقلاب کا امید افزا تصور رکھتے ہیں۔ اصغر کا عہد سیاسی اعتبار سے بے حد پیچیدہ، تضادات سے معمور اور مسائل سے گھرا ہوا تھا۔ آزادی کی جنگ عروج پر اسی کے ساتھ فرقہ واریت بھی اپنا فن پھیلائے ہوئے ہر حب الوطن کو ہیبت زدہ کر رہی تھی۔ ایسے ماحول میں اصغر بھی عزم و عمل کا پیغام دیتے ہیں۔ یہاں بھی غزل کی اشارتی زبان استعمال کی گئی ہے، لیکن یہ اشارے اور ان کے پیچھے جو فکر اور جو خیال پنہا ہے
اسے غزل کا قاری بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ مار ڈالے گی مجھے عافیت کنج چمن، جوش پرواز کہاں جب کوئی صیاد نہ ہو۔ یا اصغر کے یہ اشعار دیکھیں جن میں ان کے عہد کا سارا سیاسی گرد و پیش واضح صورت میں جھلک رہا ہے۔ قفس کیا، حلقہ ہائے دام کیا، رنج اسیری کیا، چمن پر مٹ گیا جو ہر طرح آزاد ہوتا ہے۔ یہ سب نا آشنائے لذت پرواز ہیں شاید، اسیروں میں ابھی تک شکوے صیاد ہوتا ہے۔ بنا لیتا ہے موج خون دل سے ایک چمن اپنا، وہ پابند قفس جو فطرتاً آزاد ہوتا ہے۔ ان متفرق نوعیت کے مضامین کو ادا کرنے میں بھی وہ لفظی تراش و خراش، معنویت و موزونیت اور رنگ و آہنگ کو کبھی نہیں بھولتے۔ یہی چیزیں کسی اسلوب کو جمال آگی اور متاثر کن بنانے کی کلیدیں ہیں۔ شعری اسلوب۔ اصغر ایک صاحب اسلوب شاعر ہیں۔ اسلوب ان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ ان کی شاعری ان کی طبیعت کے گداز، ان کے وزادارانہ رکھ رکھاؤ، ان کی گفتار و کردار کے مخصوص انداز، ان کی داخلی پاک بازی، ان کی بے نیازانہ اور قناعت پسند طرز زندگی کا ملفوظ اظہار ہے۔ رشید احمد صدیقی نے ایک جگہ لکھا ہے، مرحوم کا ذکر چھیڑتا ہوں تو بار بار ان کا کلام سامنے آ جاتا ہے، اور ان کے کلام کی طرف رجوع ہوتا ہوں تو اصغر صاحب جیتے جاگتے مسکراتے سامنے آ موجود ہوتے ہیں۔ ان کے کلام کو جسم و جان میں منتقل کیجیے تو اصغر صاحب، اور اصغر صاحب کو الفاظ و عبارت میں تحویل کیجیے تو ان کا کلام دوسری جگہ ان کے کلام میں نزاکت، نغمگیت اور نفاست کے ساتھ شائستگی، شیرینی اور شگفتگی کے احساس سے دو چار ہوتے ہیں، جسے رشید صاحب اس اعلیٰ تہذیبی کشید اور برنائی اور برومندی کا نتیجہ کہتے ہیں، جس کو ہم اردو زبان اور اردو سماج کہتے ہیں، جس میں اصغر کی شاعری اور شخصیت ڈھلی ہے۔ اصغر کے شعری اسلوب میں ہمیں جو تخیل کی رنگینی اور خیال کی رعنائی ملتی ہے وہ حسرت سے اس معنی میں مختلف ہے کہ حسرت کے سروکاروں کا تعلق عشقیہ جذبوں اور کیفیتوں سے زیادہ ہے۔ اصغر کے اظہار میں پختہ کاری اور جامعیت زیادہ ہے، اور یہ فن انہوں نے غالب سے سیکھا ہے۔ ان کے الفاظ کو برتنے کا ایک خاص طریقہ ہے جس میں شائستگی اور پاکیزگی کے عنصر کا غلبہ ہے۔ ہم ان کے یہاں بلندی کے ساتھ پستی اور ربط کے ساتھ بس نہیں دیکھتے، بلکہ انتخاب کی ایک ایسی صورت دیکھتے ہیں جس میں بلندی ہی بلندی ہے۔ وہ کہتے ہیں، کیا درد ہجر اور یہ کیا لذت وصال، اس سے بھی کچھ بلند ملی ہے نظر مجھے۔ خواجہ احمد فاروقی نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ ان کے کلام میں جا بجا غالب کا سا نامکمل فلسفہ اور کہیں کہیں اقبال کسی قطعیت کی جھلک پائی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ کار زمین پر اعتماد نہ کر کے وہ انسانی تگ و تاز کی اس منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں جو فلسفے کی دسترس سے باہر ہے اور روحانیت سے قریب ہے۔ اصغر کے یہاں غالب کا سا نامکمل فلسفہ یا اقبال کسی قطعیت کے معنی یہ ہیں کہ غالب کی فلسفیانہ نظر کی کار فرمائی تو ان کے یہاں ملتی ہے، لیکن غالب کسی وسعت نہیں پائی جاتی۔ غالب لامحدودیت کے شاعر ہیں۔ حیات و کائنات ان کے لیے پیچیدہ ترین حقائق ہیں جو فہم سے بالا تر ہیں، اور فہم ہمیشہ ان کے عرفان کی جستجو میں محو رہتی ہے۔ اصغر کے ذہنی تجربات کی دنیا اپنی حدود ہیں۔ ان کی زندگی غالب کی طرح ہزار سرد و گرم سے نہیں گزری تھی، اور نہ غالب کی طرح زندگی سے ٹکراتے اور اپنے لیے کوئی بہتر سے بہتر راہ نکالنے کا کوئی قصد ان کے یہاں نظر آتا ہے۔ اسی طرح اقبال کے لہجے میں
جو اعتماد ہے غالباً فاروقی صاحب نے اسے قطعیت کا نام دیا ہے۔ اصغر کے اعتماد، آگین لہجے اور غالب کی طرح پختہ کارانہ لفظی استعمال کی درجہ ذیل مثالیں ملاحظہ کریں۔ میری فغان درد پر اس سرو ناز کو ایسا سکوت ہے کہ تقاضا کہیں جسے، اس میں وہی ہے یا میرا حسن خیال ہے، دیکھوں اٹھا کے پردہ ایوان آرزو، نہ کھلے عقدہائے ناز و نیاز، حسن بھی راز اور عشق بھی راز، باقی نہیں جو لذت بیداری فنا، پھر کیا کروں گا زندگی یہ بے اثر کو میں، جبین شوق کی شوریدگی کو کیا کہیے، وگرنہ عشوہ ترازی نقش پا معلوم، اس سے زیادہ اور کیا شوخی نقش پا کہوں، برق سی ایک چمک گئی آج سرے نیاز میں۔ اصغر نے اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ لفظی تراکیب استعمال کی ہیں، ان میں بھی غالب کے ذہن کی ایک جھلک ملتی ہے۔ ان تراکیب میں صفائی و برجستگی ہے، لفظوں کو برتنے میں جو اہتمام ملتا ہے اس میں تازگی اور ندرت پائی جاتی ہے، جیسے جاں نوازی پیکان یار، جوے بار حسن بساط آئینہ، حسن خود نما عکس ذوق نظر، عشوہ ترازی نقش پا، جلوہ ہائے حسن پنہا، سینہ پر گداز عشق، شوبدہ ہائے طلسم بے سببی، سوز خموش عشق، سرگشتہ سود و زیان، لذت افتادگی، گرم رو عرصہ وجود، گہوارہ فطرت وغیرہ۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالوں سے کلام اصغر بھرا پڑا ہے۔ اصغر نے لفظوں سے مصوری کا بھی خوب کام لیا ہے۔ اقبال سہیل نے بھی اصغر کے مصورانہ کمال کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہ نکتہ واضح کیا ہے کہ شاعری میں مصوری میدان تخیل کی اصل جولان گاہ ہے، اور یہیں پر ایک شاعر کو اپنے کمال فن کی سحرکاریاں دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ ان کی نظر میں مصوری کے دو مدارج ہیں، کمال مصوری اور حسن مصوری۔ کمال مصوری کو تخیل کے علاوہ اپنے کمال فن کے لیے لطافت احساس، قوت مشاہدہ اور صدق اظہار کی ضرورت ہے، اور یہی صفات شاعر کے لیے بھی ناگزیر ہیں۔ ظاہر ہے مصور رنگوں، خطوط اور برش سے اپنے مشاہدات کو ایک نئی زندگی بخشتا ہے، لیکن اس کی دنیا ایک کینوس تک محدود ہوتا ہے۔ وہ مکان و مقام یا کسی منظر کو اصل سے بہتر اور ہو بہو بنا کر بھی پیش کرنے پر قادر ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ اپنی حدوں کو عبور نہیں کر سکتا، جبکہ شاعر وہ مصور ہوتا ہے جو لامکاں پر کمندیں ڈال سکتا ہے، چیزوں اور حقائق کو حرکت آفری بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ اس کی تصویر کشی محض تصویر کشی نہیں ہوتی، بلکہ پیکر آفرینی ہوتی ہے، جسے انگریزی میں امیج میکنگ کہتے ہیں۔ وہ ہمارے حواس کو برانگیخت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے لفظوں میں رنگوں اور خطوط سے زیادہ قوت ہوتی ہے۔ اصغر کے درج ذیل اشعار اصغر کی پیکر آفرینی کی بہترین مثالیں ہیں۔ رخ رنگی یہ موجیں ہیں تبسم ہائے پنہا کی، شعائیں کیا پڑیں رنگت نکھر آئی گلستاں کی، قفس کی یاد میں یہ اضطراب دل معاذ اللہ کہ میں نے توڑ کر ایک ایک شاخ آشیاں رکھ دی، رہ رہ کے چمکتی ہے وہ برق تبسم بھی، لہریں سے جو اٹھتی ہیں کچھ چشم تمنا سے۔ اصغر کے یہاں ایسے اشعار بھی ملتے ہیں جن میں وہ اچھالنے اور ٹکرانے جیسے افعال کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھال میں ایک حرکت اور تفاعل ہے، جیسے ہی یہ لفظ ہم سنتے یا پڑھتے ہیں ذہن کے پردے پر اس عمل کی تصویر ابھر آتی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اصغر کے کلام میں وجد و رقص کی کیفیت سے ہمیں بار بار سابقہ پڑتا ہے۔ اچھال کو بھی ہمیں اس سلسلے کی ایک کڑی سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ اشعار: سر بستیوں میں شیشے میں لے کے ہاتھ میں،
اتنا اچھال دیں کہ ثریا کہیں جسے۔ سرش کے شوق کا وہ ایک قطرے ناچیز اچھالنا تھا کہ ایک بحر بے کنار ہوا۔ صحبائے تند و تیز کو ساقی سنبھالنا، اچھلے کہیں نہ شیشہ و ساغر لیے ہوئے۔ مانا حریم ناز کا پایا بلند ہے، لے جائے گا اچھال کے درد جگر مجھے۔ ہمارے بعض ناقدوں کا یہ کہنا کہ اصغر کا فلسفہ پر اسرار اور روحانیت و ماورائیت کا فلسفہ ہے۔ بقول خواجہ احمد فاروقی، ہماری گوشت پوشت کی رگوں پر زخم زن نہیں ہوتا، یا یہ کہ ان کے یہاں دعوت کام و دہن سے زیادہ دعوت فکر ہے، انہیں اس کی روحانیت بھی ویران سی نظر آتی ہے۔ محبت بے رونق اور تخیل میں رنگینی ہے، لیکن جذبات میں گرمی نہیں۔ ظاہر ہے شاعری میں فکر انگیزی کوئی عیب ہے، نہ روحانیت کے تجربوں کو شعر کی بنیاد بنانا کوئی علامت آمیز چیز ہے۔